ہوں، اچھا۔ ہم، کوشش یہ ہوگی میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو بھی یہاں پہ ریکارڈ ہوگا نا، یہ جائے گا واٹس ایپ کے چینل پہ، اور ساتھ ہی ساتھ ریکارڈنگ ان کی جو سی ہیں وہ ان لسٹڈ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا جاؤں گا، اور جیسے ہی ہماری ایک رکوع ہو جایا کرے گا تو اس کی ریکارڈنگز پبلش ہو جائیں گی فار دا آڈینس، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم نے کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا فی الدین۔ اچھا، ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ میں نے اس ادھر یہاں پہ جو واٹس ایپ کا چینل ہے نا، اس پہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کروانی شروع کی ہے، جو کہ ڈائریکٹ لنک ہے میرے مین ایک پروجیکٹ ہے القرآن اکیڈیمیا کا، اس کے تھرو۔ اس میں کیا ہے؟ اب سورہ کہف کے اوپر تفکر اور تدبر، کنٹمپلیشن اینڈ ریفلیکشن کی جائے گی۔ تو آپ لوگوں میں سے جو چاہتے ہیں کہ وہ اس میں پارٹ لیں یا اس جرنی کا پارٹ بنے، اور اس میں خود بھی ریفلیکشن کریں اور کنٹمپلیشن کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ باقی کے لوگوں کو بھی اس جرنی کا حصہ بنائیں، تو وہ واٹس ایپ کا چینل جوائن کر سکتے ہیں۔ میں نے آج ہی جنریٹ کیا۔ اچھا، اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے پروسیجر کیا رکھا ہے؟ یہ والا پورا ویک جو ہے یہ ہے فار دا سیک آف گیٹنگ اسمال اماؤنٹ آف آڈینس، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سورہ کہف کی امپورٹنس اور سورہ کہف کی جنرل امپورٹنس، جنرل شان نزول وغیرہ ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ریسرچ میتھڈولوجی کیا اپلائی ہوگی، گروپ کے اندر ورکنگ کس طرح سے ہوگی، ان سب چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ فرسٹ ویک ہے۔ اس کے بعد کے جتنے بھی ویکس ہوں گے ان میں کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ایک آیت ہوگی سورہ کہف کی، اس آیت کے اندر موجود جتنے بھی کی ورڈز ہیں ان کو ریفلیکشن اور کنٹمپلیشن کے پروسیجرز کے تھرو گزاروں گا، میں بھی خود کو، اور باقی جو کوئی میرے ساتھ اسپریچول جرنی کا پارٹ بننا چاہتے ہیں وہ بھی۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک جمعے والے دن ہی ایک سیشن رکھیں گے جس میں کہ اوپن ڈسکشن ہوگی اور کیو این اے ہوا کرے گا۔ باقی منتھلی ایک ہر ماہ میں نا ایک دفعہ ایک اسکالر کو انوائٹ کیا جائے گا، تو وہ اسکالر کیا کریں گے؟ وہ ہماری تصحیح کریں گے، ہمارا یا تزکیہ کرائیں گے، ٹھیک؟ تاکہ کہیں پر ہم سے غلطی ہو رہی ہے یا کہیں پہ ہم سے صحیح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہماری ڈیولپ ہو رہی، تو وہ ہماری تصحیح کر سکیں۔ اور لاسٹ میں گروپ میں کیا چینل پہ اور کیا کیا چیزیں شیئر کی جائیں گی؟ چینل پہ اپڈیٹس ریلیٹڈ فلابز شیئر کیے جائیں گے۔ فلابز ایک پروجیکٹ ہے جو کہ انشاءاللہ بہت جلد فل اپنی فل انیشیل فیزز ختم کرنے کے بعد عیاں ہو جائے گا سب پر، جو بھی جتنے بھی میرے مین گروپس ہیں ان ساروں کے اوپر وہ نظر آ جائے گا۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ ہمارے جتنے بھی فائنینشیل ایکومن، ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل ایکومن ہیں، ان کو ریز کرنے کے لیے ایک نارمل ہیومن کے پولیٹیکل ایکومن اور فائنینشیل ایکومن، ان دونوں کو ریز کرنے کی اسٹریٹجیز، پروسیجرز، اور ساتھ ہی ساتھ امپلیمنٹیشن کے پروسیجرز ایکسپلین کیے جائیں گے۔ اینی ویز، جو فلابیز کی اناؤنسمنٹس ہیں وہ بھی ہمارے سورہ کہف والے چینل پہ اپلوڈ کی جائیں گی، تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کے بھی پارٹ بن سکتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ اناؤنسمنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ جو ہمارا یہ والا چینل ہے، اس میں کیا ہوگا؟ اس چینل پہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں اور جتنے بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا کے پوسٹس ہیں اور تفکر و تدبر کے جتنے بھی طریقے ہیں جو کہ ماڈرن ڈے میں بھی یوٹیلائز ہو سکتے ہیں، ان کو شیئر کیا جائے گا گروپ میں۔ تو اگر کوئی بندہ چینل پہ بھی خالی ایکٹیو رہتا ہے اور میٹنگز میں نہیں بھی آتا،
یا خالی ریکارڈنگز دیکھ لیتا ہے، ریکارڈنگز نہ بھی دیکھے، خالی اگر چینل پہ بھی ایکٹیو رہتا ہے تو وہ کافی استفادہ حاصل کر لے گا ہمارے اسپریچول جرنی سے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم کور کریں گے ریسرچ میتھڈولوجی کو، اسلامک ریسرچ میتھڈولوجی کو، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے میں نے گروپ میں نا 2 شیئر کیے تھے کی ورڈز ریگارڈنگ دا امپورٹینس آف سورہ کہف، تو وہ بھی ہلکے سے ڈسکس کریں گے. باقی نیکسٹ ویک میں بھی اس کو کافی اچھے سے ڈسکس کریں گے. میں اسکرین شیئر کر دوں. ریسرچ میتھڈولوجی کے لیے پریزنٹیشن ہے ایک چھوٹی سی 5 پیجز کی. اچھا، بیفور اسٹارٹنگ دس جرنی میں ایک چیز بہت کلیئرلی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ نہ میں کوئی اسکالر ہوں اور نہ ہی میں کوئی ٹیچر ہوں، تاکہ کہیں کل کو کوئی ایشو کریٹ ہوئے تو میرے پاس رائٹس ہوں اس چیز کے. ٹھیک ہے، ہم لوگ یہاں پہ کریں گے کیا، یہاں پہ کی ورڈز کے اوپر ریسرچ کی جائے گی موسٹلی، اور انہی کی ورڈز کو پھر انٹرنلائز اور ان کو پھر امباڈی اور انلائٹن کرنے کے طریقے کیا ہیں یہ سارے ایکسپلین کیے جائیں گے. تو اس کے لیے، اس سارے پروسیجر کے لیے، جو قرآن پاک کو نہ صرف سمجھنا بامعانی بلکہ اس کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے فلسفے کو سمجھنا، اور اس کے بعد لاسٹ میں کیا اس کو اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ بھی بنانا. تو اس سارے کے لیے ہم لوگ کو سب سے پہلے ایک بیسک بریف لیول آف انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے، وہ ہمارے پاس مینول ہے اسلامک ریسرچ میتھڈولوجی کا. تو اسلامک ریسرچ میتھڈولوجی کا پرنسپل اگر سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں کو، تو باقی کے جتنے بھی ڈیز میں ہماری جو ریسرچ چلے گی اور جو ہمارا پروسیجر رہے گا اس کی ایز رہے گی آپ سب کے لیے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھ میں آتا رہے گا گروپ میں ہو کیا رہا ہے، چینل میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اسلامک ریسرچ میتھڈولوجی ہے کیا. ویسے سب سے پہلے ہم یہ چیز سمجھیں، میتھڈولوجی ہوتی کہ میتھڈولوجی کہتے ہیں بیسیکلی ایک میتھڈ کو جس میں کہ اسٹریٹجیز یا طریقے امپلیمنٹ کیے گئے ہوں. ٹھیک، تو ریسرچ میتھڈولوجی کیا ہے. ریسرچ میتھڈولوجی کہتے ہیں ایک ایسا میتھڈ جس میں ہم ریسرچ کی اسٹریٹجیز اور ریسرچ کے طریقے یوٹیلائز کریں. اور اسلامک ریسرچ میتھڈولوجی وہ والی ریسرچ میتھڈولوجی جس میں کہ ہم اسلام کے بتائے گئے لٹریچر کے اوپر ریسرچ کی میتھڈولوجی کو یوٹیلائز کریں. تو یہ ایک پوری سسٹمیٹک اپروچ ہے جس میں کہ ہم لوگ نا ان دا لارجر سبجیکٹ اگر دیکھیں، فلسفے بیسک جو ہے وہ سبجیکٹ ہمارا فلسفہ، اور اس کی ہی ایک شاخ جسے ہم اسلامک سائنسز کہتے ہیں وہ کور کریں گے. تو سٹارٹ لیتے ہیں. سورہ کہف کی اس پوری اسپریچول جرنی کے بعد انشاءاللہ نا ہم لوگ اس آئی کیو کے درجے پہ ہوں گے، یا اسپریچولی بھی اور انٹلیکچولی بھی اس انڈرسٹینڈنگ پر ہوں گے کہ ہم لوگ سورہ کہف کو، اگر ہمارے سامنے سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ سورہ کہف کی اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا تھا، کیا انڈرسٹینڈنگ تھی، یا ہم لوگ اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے، یا اس آیت میں کیا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، یا اس آیت میں کیا راز مخفی ہے. ٹھیک، اسلامک ریسرچ میتھڈولوجی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس ان کا انٹروڈکشن تو میں نے دے دیا. اس میں ہم لوگ کور کیا کریں گے، قرآن، حدیث، فقہ، عقیدہ، ان ساری چیزوں کے اوپر یوٹیلائز ہوتی ہے ہماری یہ اسلامک ریسرچ میتھڈولوجی. اور ان میں سے جب ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں تو بیسیکلی وہ قرآن پاک کا حصہ ہے. اب قرآن پاک میں ریسرچ میتھڈولوجی کس طرح سے لگتی ہے. قرآن پاک کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی اپنی ایک اسلامک سائنسز ہوتی ہیں. اب وہ اس کو ہم کہتے ہیں اصول القرآن. ٹھیک ہے، تو اب اصول القرآن سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو اصول القرآن کے پیرامیٹرز اور اس کی
ہم ہو نو ہو ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پاس جو اصول القرآن ہے اس کی اگر میں بنیادی باتیں ڈسکس کروں تو ہمارے پاس اصول القرآن کے 4 پروسیجرز ہیں جو کہ آگے آئیں گے بھی ہمارے پاس، اور وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن پاک کا میننگ جو ہے ورڈ کا، قرآن بالقرآن سے لیا جاتا ہے، ٹھیک؟ اب قرآن پاک کا میننگ، کوئی بھی ورڈ کا میننگ ہے وہ ہمیں قرآن بالقرآن سے نہیں مل رہا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن بالسنہ کی طرف چلے جانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ میں نا ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے، اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو قرآن بالسنہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اب جب ہم قرآن بالقرآن اور قرآن بالسنہ سے بھی ہمیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے، لیکن کام یہاں پہ رک نہیں جاتا۔ ریسرچ میتھڈالوجی جب تک فلی طور پہ یوٹیلائز نہیں کریں گے تو ہم لوگ قرآن پاک کے اس ورڈ کی پوری شناخت نہیں حاصل کر سکے۔ تو ہم لوگوں کو قرآن بالقرآن اور قرآن بالسنہ کے ساتھ ساتھ قرآن بالاجماع اور قرآن بالقیاس بھی دیکھنا پڑے گا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے ہمارے پاس قرآن بالقول صحابہ، ٹھیک؟ تو یہ کچھ اصول ہیں جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جب تک ہم اس کی ورڈ کو یا اس اسپیسیفک کمپوننٹ کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے پاس ہاف میننگ سمجھ میں آیا، یا ہاف میننگ سمجھ میں آیا، یا ہم لوگ اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہی پوری نہیں اکٹھی کر سکے۔ تو جب انفارمیشن کسی چیز سے ریلیٹڈ پوری نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کے متعلق ہمارے پاس جو معلومات ہوتی ہے وہ ادھوری آتی ہے، تو جو معلومات ادھوری آتی ہے تو پھر علم بھی ہمارا ناقص رہتا ہے یا پھر پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس میں شک شبہات کے گنجائش رہتی ہے، ٹھیک؟ ہمارے پاس پروسیجرز جو یوٹیلائز ہوتے ہیں نا، اور اپروچز جو یوٹیلائز ہوتی ہیں اسلامک ریسرچ میتھڈالوجی میں، اس میں ایک پروسیجر ہے جسے ہم کہتے ہیں تحقیق، اور دوسرا ہے مقاصد الشریعہ، ٹھیک؟ مقاصد الشریعہ میں سب سے پہلے تحقیق کو سمجھ لیتے ہیں ہلکا سا۔ تحقیق کہتے ہیں کسی چیز کی اوتھینٹسٹی کو ویریفائی کرنا، ٹھیک؟ اس میں موسٹلی اب قرآن پاک کی اوتھینٹسٹی کے لیے ہم لوگوں کو پھر وہ قرآن پاک کی جو تدوین ہے اور جو قرآن پاک کے مراتب ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کے اصولیات، ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اور پھر ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو دیکھیں تو قرآن پاک کی تحقیق سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ تحقیق وہ ہے جو کہ قرآن پاک کے اوپر کی گئی۔ اب قرآن پاک کے اندر جو چھپا ہوا راز ہے اس کے اوپر تحقیق اگر کرنی ہے تو وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، قرآن بالقرآن، قرآن بالسنہ، قرآن بالقول صحابہ، اور پھر قرآن بالجماع و قیاس، ٹھیک؟ وہ والے اصولیات ہمارے پاس لگتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم مقاصد الشریعہ میں۔ مقاصد الشریعہ میں کیا ہوتا ہے؟ کنٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ کی جاتی ہے۔ کنٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں کہ سمپل میننگ میں اگر ایکسپلین کروں، کسی چیز کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کسی چیز کی بیک گراؤنڈ میں میننگ کیا ہوگی۔ تو جو ہمارے پاس کوئی بھی کی ورڈ ہے، ایگزامپل نے قرآن کا ہی ہے، تو اب وہ کی ورڈ اسپیسیفک ہو جائے گا، اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا، اس کا اس سے ریلیٹڈ اس کی شان نزول دیکھ لینا، اس کا اس کے ساتھ ساتھ پچھلی آیتوں اور اگلی آیتوں سے موضوع دیکھ لینا، اور لاسٹ میں کانٹیکسٹ کیا ہے، مطلب کس 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 سینیریوز پہ وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک؟ اس سب کو ہم مقاصد الشریعہ میں سمجھتے ہیں یا کنٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ میں سمجھتے ہیں۔ یہ ایک اپروچ ہے ہمارے پاس ریسرچ میتھڈالوجی کی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ریسرچ میتھڈالوجی کی اپروچ ہے، لنگوسٹک انالیسس، جس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم جو ہم لسانیات ہوتی ہے اس کے پیٹرنز کے تھرو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اب لسانیات کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی بھی زبان ہوتی ہے نا، اس کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، ایک اپنا ٹریڈیشن ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اس کی ایک ادب ہوتی ہے، اور ادب سے مراد لٹریچر، ٹھیک؟ اس کی ایک اپنی ادب ہوتی ہے، اور اس کے بعد لنگوسٹکس میں اس کے روٹ میننگز اور جنیرک میننگز، اور اس کے بعد اس کی فل ڈیپتھ آف میننگز کور کی جاتی ہے۔ تو اس پورے جو ہمارا لنگوسٹک انالیسز ہوتا ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ زبان کے اوپر ساری ریسرچ کی جاتی ہے کہ اس
اسپیسیفک ورڈ کا اس فار ایگزامپل اگر عربک کا ورڈ ہے تو عربک زبان میں کیا میننگ ہے، اور اس علاقے کے عربک میں کیا میننگ تھا، اس علاقے کی عربک میں کیا میننگ تھا، عربک فصحا میں کیا میننگ تھا، عربک عامیہ میں کیا میننگ تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ لنگوسٹکس انالیسس ہوتے ہیں ہمارے پاس. پھر کمپیریٹیو انالیسز آ جاتے ہیں. کمپیریٹیو انالیسز میں کیا ہوتا ہے، کمپیریزن کیا جاتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ. تو یہ ہمارے پاس کچھ اپروچز ہیں جو کہ یوٹیلائز ہو رہی ہیں اسلامک کہہ لیں جامعات میں، اسلامک اسکولز آف تھاٹس میں، اور اس کے علاوہ اسلامک ہمارے پاس جو آ جاتے ہیں مدارس میں. ٹھیک. لیکن یہ ان ان تک باؤنڈ نہیں ہو جاتی ہیں. ایک ایوریج ہیومن بھی ان ساری ریسرچ میتھڈالوجی کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. شرط کیا ہونی چاہیے؟ شرط یہ ہونی چاہیے کہ یہ اصول سکھائیں گی، نہ کہ قانون سکھائیں گی. ٹھیک. اب یہ ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصول سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اصول کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے. جو قانون ہوتا ہے نا، اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی. قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتا ہے، جو اسلامک ایتھکس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسلامک ایتھکس کا قانون جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ہی فرماتے ہیں ثم انا علینا جمعہ قرآن. اس طرح کے ورڈز ہیں کہ ہم پر ہے قرآن پاک کو جمع کرنا، ثم انا علینا بیان، پھر ہم پر ہی ہے اس کو بیان کرنا. یعنی اس کی جو میننگز ہے وہ اللہ تعالیٰ خود سالک کو، یا جو ہمارے پاس اسپریچول جرنی پہ چلتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خود سکھاتے ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ سکھاتے کس طرح سے ہیں، یا کن کن جگہوں پر بٹھا کر سکھاتے ہیں، کن کن لوگوں سے سکھاتے ہیں، کن کن ریسورسز سے سکھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر ہے. تو یہ اسلامک ریسرچ میتھڈالوجی ان ریسورسز میں سے ایک ریسورس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اسٹیپس ان اسلامک ریسرچ. سب سے پہلے ہم ٹاپک سلیکٹ کریں گے، لٹریچر ریویو کریں گے، ہمارے پاس لٹریچر کیا کیا ہے اس سے ریلیٹڈ. ٹھیک. پھر اس کے بعد ڈیٹا کو کلیکٹ کریں گے. ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے بعد انالیسس کیا جائے گا ڈیٹا کا، اور جو لٹریچر سے ہم لوگوں کو سب کچھ سمجھ میں آئی اس کو ریفائن کر کے جب ایک ڈیٹا کی شیپ دے دی، تو اس کو وہاں پر کام رک نہیں جاتا ہے، اس کو انالیسس کر کے سینتھسائز کرنا ہے کسی ایک فائن چیز میں. جیسے مثال دوں میں، ہمارے پاس جو کھجور ہے، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، اب کھجور کا جو درخت ہے وہ جب اس کے پتے جب سوکھ کے گر جاتے ہیں، تو جو ہمارے پاس گارڈنر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کھجوروں کے پتوں کو نہ صرف اکٹھا کر لیتا ہے ان ٹہنیوں سمیت. وہ لٹریچر ریویو کی مثال میں آ گیا نا. اس نے اکٹھا کر لیا، ڈیٹا کلیکٹ کر لیا، جب اس کے بعد اس نے اس کو اینالائز کیا کہ اس سے کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں. ٹھیک. اب وہ ان پتوں کو یوٹیلائز کر کے ایک چیز سنتھسائز کرتا ہے. وہ اب پنکھیاں ہو سکتی ہیں ہمارے پاس، ٹوکریاں ہو سکتی ہیں ہمارے پاس، اور کافی سارے پروڈکٹس ہو سکتے ہیں. تو کیا کیا اس نے، اس جو ایک چیز تھی جس میں کہ ویلیو تھی، اس ویلیو والی چیز کو ایک اور سیکنڈری ویلیو والی چیز میں کنورٹ کر دیا، جو کہ زیادہ بینیفیشل ہے، زیادہ یوٹیلائز ہو رہی ہے. تو اس سب سے کیا ہوگا، ہمارے پاس کنکلوژن اور ریکمنڈیشنز جنریٹ ہوں گے. یعنی وہ جو کھجور کی چھال سے تیار کردہ ٹوکری تھی، اب وہ ہمارے پاس ایک کوئی مسئلہ ہے زندگی میں، اس کا حل پروڈیوس کرے گی. ٹھیک ہے. اور مختلف مقامات میں وہ یوز کی جائے گی. تو اسی طرح ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے نا قرآن پاک سے حاصل کیا ہوا، وہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے، یا کہیں سے بھی علم آ رہا ہے، چاہے تجربے، تجزیے، مشاہدے سے آ رہا ہو ہمارے پاس. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو خالی کلیکٹ کر کے رکھ دیں تو وہاں تک وہ پھر کام نہیں آتا ہے. وہ بے عمل علم ہے. اور ہر علم جو کہ بے عمل ہو وہ ایک خالی کنکر کی طرح ہے. اور ایسے لوگ جو اس طرح کا علم حاصل کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کمثل الحمار یحمل اسفارا. یہ ایسے گدھے ہیں جو جنہوں نے اپنے اوپر کتابیں
لادی ہوئی ہیں. یعنی کہ ایک اسٹوپیڈیٹی کی فائن ایگزامپل اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اگر تو وہ علم عمل میں تبدیل نہیں ہو رہا نا، تو وہ علم ایسا ہی ہے جیسا کہ یا وہ علم جو سکھا نہیں رہا کچھ، ٹھیک، تو وہ علم ایسا ہی ہے جیسے کہ اسٹوپیڈیٹی کی ایک ایگزامپل. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم لوگوں نے وہاں ڈیٹا کلیکشن تک رک نہیں جانا ہے، اس کے بعد انالیسس کر کے اس کو سینسائز کرنا ہے کسی شیپ میں، تاکہ وہ پریزنٹیبل ہو یا آگے لوگوں کے کام بھی آ سکے، اور اس سے کنکلوژن نکالنے اور ریکمنڈیشن نکالنے ہیں. نہ صرف اپنی لائف کو سیدھا کرنا ہے بلکہ باقیوں کی لائف کو بھی سیدھا کرنا ہے. یہاں پہ آئی گیس ختم ہو جاتا ہے. ہاں، یہ ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی، ایتھکس. ایتھکس کیا ہے ہمارے پاس اسلامک ریسرچ کی؟ ہم لوگوں نے یہ زیادہ تر یہ سالکین کو یہ چیزیں پڑھائی جاتی. سالکین، سالک کون ہوتا ہے؟ جو اسپریچول جرنی پہ چلتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ایتھکس ہے یا جو قانون ہے، جو ہمیں اس پورے اسپریچول جرنی سے فائدہ دیں گے، وہ ہیں کیا؟ وہ تین ہیں، بہت سمپلس ہیں. اخلاص، سنسیئرٹی. اخلاص نہیں ہے تو وہ علم دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا مارکیٹ میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے. وہ کل کو اگر وہ اونچا نیچا ہو بھی جاتا ہے، اس کے بعد یہ دنیا نے اینڈ پہ ختم ہو جانا ہے، یا اس دنیا کی چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہیں، تو وہ اس علم نے کوئی فائدہ نہیں دیا اس کو. اور ہم ایک بڑی سخت حدیث ہے کہ جہنم میں وہ لوگ ہی سب سے پہلے جائیں گے جو عالم ہوں گے، اس حدیث کا مفہوم. ٹھیک، تو سب سے پہلی چیز اخلاص. اخلاص کے بعد ٹروتھفلنس، انٹیگریٹی. ٹروتھفلنس انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے، انٹیگریٹی بھی اخلاص کے ہی میننگ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ ایک فائن پریکٹیکلٹی کی شیپ ہوتی ہے اخلاص کی. ٹروتھفلنس کہتے ہیں ریئل ہونا، اپنے ساتھ ٹرو رہنا. ٹھیک ہے، اور نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ باقیوں کے ساتھ بھی. تو اگر کوئی غلطی ہو، کوئی کام پورا نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹروتھ فلنس ٹوٹ جائے. تو اگر ٹروتھ فلنس ٹوٹ گئی تو بھی اس کے ایتھکس بریچ ہو جائیں گے اسلامک ریسرچ میتھڈولوجی کے، جس کی وجہ سے اپنا تو بندہ نقصان کرے گا ہی کرے گا، کل کو آنے والا کوئی ہوگا وہ اسپریچول جرنی میں اگر ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو اس کا بھی نقصان ہو جائے گا. اس کا نقصان کس طرح سے ہوگا؟ انٹینشنز ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اگر ہماری انٹینشن صحیح نہیں ہے تو وہ اس کا ایفیکٹ دوسرے کے انٹینشن پر بھی آتا ہے. اینی ویز یہ بہت آگے کی ڈبیٹ ہے. اور لاسٹ کے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، رسپیکٹ فار ڈفرینسز. اگر ڈفرینسز آف اوپینین جنریٹ ہو جاتا ہے، یعنی ہم ریسرچ میتھڈولوجی میں بھی دیکھیں اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا چیز نظر آتا ہے؟ کافی سارے سیکٹس نظر آتے ہیں، اور پھر ہر سیکٹس کی ملٹیپل اوپینینز نظر آتی ہیں ریگارڈنگ سمپل سا پوائنٹ. ٹھیک، تو اب رسپیکٹ رکھنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی لازم یا ملزوم کر رہا ہے کہ آپ سارے کے سارے میننگز کو ایکسیپٹ کرو. ٹھیک ہے، رسپیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کے اس درجے پر نہیں ہیں تو ہم ان کے اوپر کرٹیک نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ کا. رسپیکٹ فار ڈفرینسز کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہمیں ڈفرینس آف اوپینین نظر آئے گا تو ہم لوگوں کو ان کے ڈفرینس آف اوپینین کا احترام کرنا پڑے گا. یہ ہماری کچھ ایتھکس ہیں. اگر یہ اسلامک ریسرچ میں ہماری بریچ ہوئیں گی تو کیا ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے وہ اپنے فل ایسنس کے ساتھ اچیو نہیں ہو پائے گا. کنکلوژن، ہمارا کام کیا ہے اینڈ پہ؟ ہم نے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ لینی ہے تاکہ قرآن پاک جو ہے وہ ہماری پریکٹیکل لائف میں کنورٹ ہو سکے. تو یہ اسلامک ریسرچ میتھڈولوجی تھی. باقی